عبد الرحمن ابراہیم ابن سوری مغربی افریقہ کا ایک مسلمان حاکم جنہیں غلام بنا کر امریکہ لے جایا گیا تھا۔ ابن سوری کا تعلق جمہوریہ گنی کے فلانی قبیلے سے تھا۔ وہ فوتا جلوں کے قریب کسی مقام سے گرفتار ہوئے اور 40 سال قید غلامی میں رہے۔ بعد ازاں سن 1828 میں سلطان مراکش ابو الفضل عبد الرحمن کی درخواست پر صدر امریکہ جان کونیسی ایڈمز اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کلے کے حکم سے آزاد ہوئے۔ عبد الرحمن 1762 میں ٹمبو کے قریب کو تاجلون شہر میں پیدا ہوئے۔ 1774 میں روایتی اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مالی کے شہر ٹمکوٹو روانہ ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد لشکر میں شامل ہو گئے۔ لشکر کے سالار ان کے والد ہی تھے۔ لشکر میں ترقی کرتے کرتے 2000 منصب حاصل کر لیا۔ 1788 میں کسی مقامی قبیلے سے جنگ ہوئی اور فتح کی اطلاع لے کر اپنے والد کے پاس روانہ ہوئے۔ راستے میں ان پر حملہ ہوا اور گرفتار کر لیے گئے، جس کے بعد غلاموں کی منڈی میں انہیں بیچ دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 26 سال تھی۔ عبد الرحمن 1788 میں دشمن کے دستوں کے اغوا کے بعد ان کے آبائی شہر فورٹ گیلن سے اغوا ہونے کے بعد، جو اب گنی کی ریاست کے نام سے جانا جاتا ہے، امریکی ریاست مسیسیپی کے شہر نیچز پہنچے۔ ایک طاقتور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ شہزادہ عالمی غلام تجارت کے عروج پر روم مال کی چند مستقبل اور بوتلوں کے لیے غلام تاجروں کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ جب ایک اندازے کے مطابق 80,000 افریقی شہری سالانہ گرفتار ہوتے تھے اور بحری جہازوں کے ذریعے انہیں یورپ بھیج دیا جاتا تھا۔ غلامی کی زندگی یقیناً عبد الرحمن کے لیے نہیں تھی اور ان کی ریاست اپنے نئے مقام سے زیادہ بدتر تھی۔ عبد الرحمن 12.5 ملین افریقی شہریوں میں سے ایک تھا جنہیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تاہم عبد الرحمن کا معاملہ ہر چیز میں غیر معمولی تھا، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کی تعلیم کے حامل شہری تھے، جس کے آزادی کے دلچسپ حصول نے اسے بالآخر قومی مشہور شخصیات کی صف میں لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غیر معمولی سفر زیادہ تر دستاویزی ہے۔ عبد الرحمن کی کہانی نہ صرف غلامی کی بربریت کو ایک بصیرت فراہم کرتی ہے، جس نے متعدد نسلوں کے دوران عالمی معیشت کی تعمیر میں معاونت کی، بلکہ اس راستے میں بھی جس سے کچھ غلام لوگوں نے ان سخت حالات کو گھٹایا تھا۔ عبد الرحمن نے اپنی آزادی کے لیے کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی لڑائی میں اس قدر ڈرامائی چالوں کا جال بچھایا تھا کہ وہ نہ صرف اس وقت کے امریکی صدر جان کونیسی ایڈمز بلکہ مراکش کے سلطان کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا تھا۔ تھامس فوسٹر نے عبد الرحمن کے اعتراضات کو نظر انداز کیا اور اسے نیچز مسیسپی میں واقع اپنی سرحدی رہائش گاہ تک لے گیا، جو اس وقت ہسپانوی علاقہ تھا۔ ناچس یقیناً اپنے افریقی آبائی شہر ٹیمپو کی ایک تجارتی مرکز سے بہت دور تھا، جس میں اس کے والد نے فورٹ گیلن میں اپنی طاقت کو مستحکم کیا تھا۔ عبد الرحمن نے پڑوس کے شہر ٹمکوٹو میں اسلامی اور سیاسی تعلیم حاصل کی۔ جب وہ پکڑا گیا تو وہ 2000 فوجیوں کی بٹالین کا کمانڈر تھا، ساتھ ہی کم از کم 5 زبانیں بھی بولنا جانتا تھا۔ جب وہ نیچز شہر پہنچا تو وہ حیران ہوا کہ ان کے مقابلے میں اس کی نسبت کتنی قدیم ہے۔ فوسٹر نے عبد الرحمن کے لمبے بالوں کو جلدی سے کاٹ دیا، جو فورٹ گیلن بادشاہی کی شرافت کا خلاصہ تھا، اور اسے زبردستی مشقت پر مجبور کیا گیا۔ عبد الرحمن نے ذلت کا پیالہ پینے سے انکار کر دیا اور بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ کئی ہفتوں تک وہ ایک انجان نامہوار زمین کی تزئین کی حالت میں زندہ رہا۔ بھاگنے کے بعد اس کے مطلوب کے پوسٹر چھاپ کر لگائے گئے اور غلام شکاریوں نے بیکار میں اس کا پیچھا کیا۔ بالآخر عبد الرحمن کو احساس ہوا کہ ان بہت دور دراز والے ممالک میں کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ اس نے یہ اندازہ بھی اس وقت اختیار کیا جب اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے فورٹ گیلن واپس نہیں جا سکے گا۔ اچھے اختیارات کی عدم موجودگی میں عبد الرحمن فوسٹر کی طرف واپس آ گئے اور اپنی قابلیت کو ایک ناگزیر شخص بننے کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیا۔ فوسٹر ایک لازمی طور پر ان پڑھ آدمی تھا جو تمباکو کاشت کرتا تھا اور مویشیوں کی گلا بانی کرتا تھا، اور اسے کپاس سے بنی ہوئی کاٹن کے بارے میں بہت کم علم تھا، جو شمالی امریکہ میں تیزی سے اہم ہوتی جا رہی تھی۔
عبد الرحمان کو اس کے بارے میں بخوبی علم تھا کہ کپاس کیسے اگائی جاتی ہے، کیونکہ کپاس فوٹا گیلن میں اگائی جاتی تھی۔ فوسٹر عبد الرحمان کی مدد سے علاقے میں کپاس کا سب سے بڑا پیدا کنندہ بن گیا۔ فوسٹر کے فارم کا سائز 2 گنا ہو گیا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمان کے اثر و رسوخ نے اسے متاثر کیا، وہ فورمین بن گیا۔ اور اس وقت 25 سالہ اسابیلا سے ملاقات ہوئی، جو زچگی کی ایک نرس تھی جسے فوسٹر نے غلام بنایا ہوا تھا۔ عبد الرحمان اور اسابیلا نے شادی کی اور ان کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ عبد الرحمان نے نسبتاً آزادی حاصل کی، جس کی وجہ سے وہ سبزیاں اگاتے اور انہیں مقامی مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے۔ 1807 میں مارکیٹ میں فروخت کے دن گزرتے ہوئے حادثات نے ان کی زندگی کا رخ یکسر تبدیل کر دیا۔ اسی اثنا ان کی ملاقات ایک آئرش جراح ڈاکٹر جان کوٹس کوکس سے ہوئی۔ ڈاکٹر کوکس ایک انگریزی جہاز پر اپنی خدمات انجام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے جہاز سے بچھڑ کر عبد الرحمان کے وطن ٹمکو پہنچ گئے اور بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر کوکس نے عبد الرحمان کے خاندان میں 6 مہینے گزارے۔ شفا یاب ہونے کے بعد ان لوگوں نے ڈاکٹر کوکس کی امریکہ واپسی کے لیے ایک جہاز تیار کیا۔ جب ڈاکٹر کوکس کی عبد الرحمان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تھامس فوسٹر سے انہیں خریدنے کی کوشش کی، لیکن فوسٹر نے انکار کر دیا، کیونکہ فوسٹر کا خیال تھا کہ عبد الرحمان ان کی کپاس زراعت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اس وقت وہ قریب 2 دہائیوں سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے تجربات کھونے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کوکس اپنی وفات سن 1829 تک مسلسل کوشش کرتے رہے، لیکن عبد الرحمان کو آزادی نہیں مل سکی اور کوکس کی وفات کے بعد بھی عبد الرحمان کی غلامی برقرار رہی۔ تاہم عبد الرحمان بھی اپنی آزادی اور افریقہ واپسی کی کوشش کرتے رہے۔ 1826 میں انہوں نے افریقہ میں ایک اپنے رشتہ دار اینڈریو مرشارک کو خط لکھا۔ اینڈریو نے اس خط کی ایک نقل امریکی سینیٹر تھامسن ریڈ کو روانہ کر دی، جو اس وقت ان کے شہر میں آئے ہوئے تھے۔ چونکہ خط عربی زبان میں لکھا ہوا تھا، اس لیے ان کا خیال گزرا کہ یہ کسی مراکشی مسلمان کا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ خط مراکش میں واقع امریکی سفارت خانے بھیج دیا، جہاں سے یہ خط سلطان مراکش ابو الفضل عبد الرحمان بن ہشام کو پہنچا۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان نے امریکی صدر جان کونسٹی ایڈمز اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کلے سے اس کی رہائی کی درخواست کی۔ بالآخر تھامس فوسٹر بلا قیمت اس کی رہائی پر راضی ہو گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ رہائی کے بعد عبد الرحمان افریقہ چلا جائے، امریکہ میں نہ رہے۔ لیکن آزادی ملنے کے بعد عبد الرحمان اور ان کی بیوی آئزلبیلا نے امریکہ چھوڑنے سے قبل اپنے بچوں کی رہائی کی خاطر عطیات جمع کرنے کے لیے امریکہ کی متعدد ریاستوں اور واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کیا۔ اس دورہ میں عطیات جمع کرنے کے لیے انہوں نے ذرائع ابلاغ کا خوب استعمال کیا اور ذاتی طور پر سیاستدانوں سے ملاقات اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ خبر فوسٹر تک پہنچ گئی، اس نے اس دورے کو معاہدہ کی خلاف ورزی قرار دیا۔ نیز عبد الرحمان کی رہائی اور ان کے دورہ کی وجہ سے صدر امریکہ کونسٹی ایڈمز کو صدارتی انتخابات کے دوران اپنے حریف اور مستقبل کے صدر اینڈریو جیکسن کی جانب سے بھی مخالفت اور تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 10 ماہ میں عبد الرحمان نے اپنے بچوں کی رہائی کے لیے درکار قیمت کا نصف حصہ ہی جمع کر پائے۔ بالآخر انہیں مونرویا جانا پڑا، جہاں 4 مہینے کے بعد وہ بخار میں مبتلا ہوئے اور 67 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن اپنی وفات تک وہ فوتاجلون اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکے۔ عبد الرحمان کی وفات کے بعد ان کی بیوی آئزلبیلا نے جمع شدہ عطیات کے ذریعے اپنے 2 بچوں کو قید غلامی سے رہائی دلائی۔ یہ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ مونٹرویا ہی قیام پذیر ہو گئے۔ اسی سال تھامس فوسٹر کی بھی وفات ہو گئی تو بقیہ افراد ورثہ میں تقسیم کر دیے گئے۔ آج بھی عبد الرحمان کی نسل مونرویا اور امریکہ میں مقیم ہے۔ 2006 میں پورا خاندان فوسٹر کے کھیت میں یکجا ہوا تھا۔ عبد الرحمان نے وہ خود نوشت سواہی کتب بھی تحریر کی، نیز ان کی ایک تصویری خاکہ امریکی کانگریس کی لائبریری میں بھی موجود ہے۔